عمل ہے یہ جسٹ 5 to 6 منٹ زیارت ہے کتنی دور بٹ دس زیارت ٹونائٹ تمہارے سارے ڈیزائرز ساری دعائیں قبول کرا دیں گے. یہاں سے مانگو گے, یہاں سے, زبان سے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بگ نائٹ کا آغاز ہو گیا. بگ نائٹ, اس سے بڑی رات کوئی نہیں. شعبان کی سب سے بڑی رات, یہ وہ رات میں داخل ہوئے کہ جس کی اتنی فضیلتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں, اتنی رحمتیں ہیں, اتنی بلیسنگ. رات چھوٹی ہے, اعمال زیادہ. اپنی پوری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات آئی ہے. کمپلیٹ ڈیسٹینی بدلنے والی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس رات کا انتظار زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہو رہا تھا. ابھی آپ کو واقعہ سناؤں گا. زمین سے زیادہ آسمانوں میں اس رات کا انتظار ہو رہا تھا کہ یہ رات آئے اور یہ رات ڈھلے. کل کی صبح کا جو انتظار ہے نا, اس لیے کہ کل کی صبح اس امام کی ولادت ہے دوستو, کہ جس کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. یوما ندو ہو کلو اناسم بے امامہم. اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس امام کی ولادت ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہتا کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. یہ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جو امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے گا وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا. تو ہمارے لیے بگ نائٹ کا آغاز ہوا. اب میں تھوڑی سی تفصیل آج کی رات کی بتا کے پھر میں آپ کو اعمال بتاتا. پلیز آپ غور سے سنیں. اہل بیت چینل کا تو یہ ڈائریکٹ میرا جشن, یہ محفل 45 منٹس کی تقریر ہوگی کہ جس میں آج کی رات کی امپورٹنس, واٹ ٹو ڈو, آج کی رات ہم کیا کریں, یہ میری ٹاپک ہے. امام کی ولادت بسعادت 255 ہجری 15 شعبان میرے امام کی ولادت ہے. 255 ہجری 15 شعبان کی صبح, یعنی کل کی صبح میرے مولا کی ولادت ہے. آج 14 شعبان کی رات, دن گزر گیا, رات آ گئی. شب ولادت امام زمانہ آ گیا. بی بی حکیمہ خاتون سے یہ روایت ہے. بی بی حکیمہ خاتون, یہ بی بی حکیمہ خاتون کون ہے؟ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہے. 9ویں امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بیٹی ہے. 10ویں امام کی ریئل اون سسٹر ہے. 11ویں امام کی پھوئی ہیں, پھوپھی ہیں, اور ہمارے امام کی گرینڈ مدر. آپ روایت کرتی ہیں کہ 14 شعبان تھی, 255 ہجری تھی, 255 ہجری تھی, 14 شعبان کا دن تھا. میں روزے سے تھی. میں اپنے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی, گھر میں, جہاں پہ آج مولا کا روزہ ہے. اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے. اگر آج آپ سامرے کی زیارت کریں گے تو زری کے اندر 4 گریوز ایک ساتھ ہے. پہلی جو گریو ہے وہ 10ویں امام کی ہے. سیکنڈ گریو 11ویں امام کی ہے. اس کے بالکل بازو بی بی نرجس خاتون. اور یہ بولنا کہ پروردگار یہ نیمہ شعبان کی رات ہے, تیری حجت نے کہا ہے کہ 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملتا. ہم زیارت امام حسین, اپنے مرحوم باپ, اپنی مرحوم ماں, اپنے مرحوم بھائی, اپنی مرحوم بہن, اپنے رشتہ دار, اس کے بعد بولو جمیع مومنین و مومنات, تمام محبان. یہ جملہ ضرور بولو. مومن تو سبھی ہے لیکن محب آل محمد کو بھی یاد کرنا, اس لیے کہ حدیث کسا میں آپ پڑھتے ہیں شیعتنا و محبینا ہے, شیعہ بھی اور محب بھی. میں اپنے آپ کو مومن نہیں بولتا, میں تو محب. مومن تو سلمان ہے, مومن تو ابو ذر ہے, مومن تو میثم و تمار ہے, میں تو گناہگار. میں مولا محب بھی بول دے تو میری نیت بخشش ہو جائے گی. تو بہرحال تو یہ نیت کرنا کہ پروردگار سارے محبان آل محمد, شیعہ, میرے مولا کے شیعہ اور عزاداران حسین, ان کے بہاف میں آج کی رات پڑھا, اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھا. اس کے بعد یہ بول, پلیز غور سے سن, اس کے بعد یہ بولنا کہ آج کی رات اللہ جو ان کی طرف سے پڑھا جو جتنے بیمار ہیں, جو نہیں پڑھ سکتے, ان کی طرف سے پڑھا. ہم کو اللہ نے صحت دی, ہم پڑھ سک رہے, لیکن جو بیمار ہیں ہم ان کی طرف سے نہیں پڑھ سک رہے. تو یہ دعا کرنا, یہ سارے بیماروں کے بھی ہاتھ میں پڑا کہ تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے. اس کے بعد زیارت کتنی دیر کا عمل ہے یہ, جسٹ 5 to 6 منٹ زیارت ہے. ہماری سب کتنی دور, بٹ دس زیارت ٹونائٹ تمہارے سارے ڈیزائرز ساری دعائیں قبول کرا دیں گے. یہاں سے مانگو گے, یہاں سے, زبان سے نہیں.
not from your tongue, not from your tongue, from your heart, from your heart. अगर तुम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत ये अमल जरूर करना। और प्लीज कल की शब की मजलिस अहले बैत चैनल पे मैंने बोला था कि सदका जरूर देना, अभी भी चांस है। बैक होम फोन करो यार, फोन करके इंडिया पाकिस्तान में सदका दिला दो। आज वहां पे भी एक सलात पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज की रात जब मुसल्ले पे जाना अमाल के लिए तो सदका जरूर देना। सदका दे के अमाल के लिए जाओ तो फिर तो तुम्हारे अमाल कबूल कैसे होते, ये करना। गरीब के लिए ईद करना, एक मोमिन की ईद करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये हो गया, दो चीज होगी। सियारत मोहम्मद से अब नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम बताता। ये नमाज आई कैसा हमारे पास? जाफर तैयार, जनाब जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम कौन थे? जिसको मालूम है वो मालूम है। अब गौर से सुनो, ये मैं बोल रहा, इतनी बड़ी बात बोल रहा, गौर से सुनो। फिक़्ह जाफरी की मोस्ट रिकमेंडेड नमाज, इससे ज्यादा रिकमेंडेड नमाज कोई नहीं कि तुम पढ़ो और तुम्हारे हालात खुले। फिर बोल रहा, तुम पढ़ो और तुम्हारी, इसलिए कि ये नमाज को अल्लाह के रसूल ने हमको दिया। ये जाफर तैयार इमाम अली के, मेरे मौला के बड़े भाई, एल्डेस्ट ब्रदर है। जनाब अबू तालिब के थर्ड सन है। जनाब अबू तालिब के थर्ड सन है। आपके बड़े बेटे तालिब थे जिसे आप अबू तालिब कहलाए। सेकेंड सन जो थे जनाब अखील इब्ने अबू तालिब, जनाब मुस्लिम इब्ने अखील के बाबा। बहुत 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 दुआएं कबूल होती। जनाब अल्लाह हमको जनाब मुस्लिम इब्ने अखील इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो, जो मस्जिद कूफा के अंदर है। अगर किसी को औलाद नहीं है, किसी को औलाद नहीं है, तो जनाब मुस्लिम के रोज़े पे जाके अगर वो दुआ करे और ये बोले कि मौला अगर आप मुझे बेटा देंगे तो मैं आपके बाबा जनाब अखील का नाम रखूंगा। अल्लाह औलाद देता है। इतना इतना बड़ा जनाब अखील का रुतबा है। सेकंड सन जनाब अखील है। थर्ड सन जनाब जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जनाब जाफर तैयार कौन है? जनाब जाफर तैयार जो है ये शहजादी ज़ैनब के और शहजादी उम्मे कुलसूम के फादर इन लॉ है। आपके दो बेटे, आपके बड़े बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से शहजादी ज़ैनब की शादी हुई और मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार से शहजादी उम्मे कुलसूम की हुई। मेरे मौला ने अपनी दोनों बेटियों की शादी अपने बड़े भाई के बच्चों से की, यानी फर्स्ट कजन्स के साथ शादी हुई थी। आज जो एक मसला है ये भी वेस्ट का कि हम, ये कजन है, ये मेरा भाई है, इससे मैं शादी नहीं करती या इससे शादी मैं नहीं करता, ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को हटाओ। ये खोज नहीं है। अगर हलाल है मोहम्मदी क़यामत तक हलाल है, हराम है मोहम्मदी क़यामत तक हराम है। तो अगर तुम्हारे कजन्स के साथ तुम्हारी शादी हो रही तो कोई डिसेबल बच्चा पैदा नहीं होता। ये निकाल दो ज़हनों से। ये वेस्ट की, ये ईसाइयत और यहूदियत की बातें हैं। इस्लाम ने अगर हलाल किया है, सबसे बड़ी हमारे पास नस तो शहजादी ज़ैनब शहजादी उम्मे कुलसूम की है कि अब आपके फर्स्ट कजन से दोनों मेरी शहजादियों की शादी हुई थी। अब सुनो, जनाब जाफर तैयार से मौला अली अलैहिस्सलाम के दो रिश्ते हैं। पहला रिश्ता सगे बड़े भाई, एल्डेस्ट ब्रदर, और फोर्थ सन जनाब अबू तालिब के मेरे मौला थे। जनाब अबू तालिब को 7 औलाद है, 7 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। सबसे यंगेस्ट जो थे वो मेरा मौला था। जनाब जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बाद मेरे मौला थे। 4 बेटे 3 बेटियां। जनाब जाफर तैयार, मेरा मैं तेजी जा रहा, मेरा वक्त हो गया। जनाब जाफर तैयार जब इस्लाम मक्के में था, 5 साल का इस्लाम था, 5 years old, और मक्के में काफिर और मुश्रिकीन बड़ा अल्लाह के रसूल को सता रहे थे, लोगों को मार रहे थे, बिलाल को खींच रहे थे पत्थरों पे। एक जुल्म अजीम हो रहा था सरकार के ऊपर, जो अल्लाह के रसूल ने कहा था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। वो लोग एक पहाड़ तोड़ दिया मुसीबत का। तो नए नए जो मुसलमान हुए थे 70, उसको उनके साथ जनाब जाफर तैयार के साथ इस्लाम की पहली हिजरत, ये पहली हिजरत है इस्लाम की। अल्लाह के रसूल ने जनाब जाफर तैयार से कहा, 70 मुसलमान जो नए नए हुए थे, कि तुम इन लोगों को लेकर इनकी जान को बचाने के लिए तुम अफ्रीका चले जाओ। तो जनाब जाफर तैयार अफ्रीका चले गए। आज जो अफ्रीका में मुसलमान हुए, इस्लाम आया, वो जनाब जाफर गए तो उस वक्त इस्लाम मक्के में था, 5 साल का इस्लाम था। वापस कब आए? ऑलमोस्ट 12, 13 या 14 बरस के बाद आए, 14 years के बाद वापस आए। जब गए थे इस्लाम मक्के में था, जब वापस आए इस्लाम मदीने में आ गया था। और मदीने में भी वो जमाना था
3 اسلامک بیٹلز ہو چکی تھی، انہیں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور 4th اسلامک بیٹل ہو رہی تھی خیبر میں۔ جناب جعفر طیار مدینہ منورہ آئے، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ آئے، اور آنے کے بعد دریافت کیا، معلوم کیا کہ اللہ کا رسول کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ آپ لشکر کو لے کے خیبر گئے ہوئے ہیں، اور وہاں سے خیبر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹرز کے اوپر ہے۔ میں نماز کی کیسا نماز آئی ہمارے پاس وہ بتا رہا آپ کو۔ تو اس کے بعد جناب جعفر طیار مدینے سے آل دا وے خیبر آئے۔ جب خیبر پہنچے تو اب میری طرف دیکھنا، لک ایٹ می پلیز، لک ایٹ می پلیز۔ اب جب خیبر پہنچے تو یہ حال تھا کہ وہ وقت تھا، وہ ٹائم تھا کہ 39 ڈیز کے بعد 40th ڈے میرا مولا آ کے جنگ کو فتح کیا۔ پوری وہ جنگ، میں جنگ نہیں پڑھا، جنگ کو فتح کیا، وکٹری ہوئی، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، مرحب کو مولا نے ختم کر دیا، در خیبر کو اکھاڑ دیا، مسلمانوں کا لشکر کو مال غنیمت مل رہا تھا۔ اب سین یہ بنا کہ خیبر کے قلعے آلموسٹ 14-15 ایئرس دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ملے، ایک دوسرے کو حق کیا، حق کرنے کے بعد دونوں اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے۔ اللہ کا رسول ظاہری طور پر میرے مولا کا انتظار کر رہا، لیکن اللہ کا رسول جانتا ہے کہ جعفر طیار بھی آنے والے ہیں۔ دونوں پلیز میری طرف دیکھو، دونوں بھائی اللہ کے رسول کے خیمے میں انٹر ہوئے۔ جیسے ہی انٹر ہوئے اللہ کا رسول مولا کو جعفر کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے سب سے پہلے میرے مولا کو زور سے حق کیا، مبارکباد دی، خیبر کی فتح کی۔ اس کے بعد جناب جعفر طیار کو حق کیا، حق کر، اب جملہ سننا صرف، حق کر کے کہا جعفر میں کس کی خوشی بناؤں، کس کی خوشی بناؤں، خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی؟ جعفر طیار کی واپسی کو اللہ کے رسول نے خیبر کی فتح سے لے جا کے ملا دیا، کہا کس کی خوشی بناؤ، خیبر کی فتح کیا تمہاری واپسی کی۔ اس کے بعد آپ دیکھو اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو شولڈر پر رکھا، شولڈر پر رکھ کے جناب جعفر طیار سے کہا، کیا کہا کہ جعفر، اب جملے غور سے سنو، اس نماز کی امپورٹنس بتا رہا، جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا، یہ گفٹ نہیں، کو معلوم نہیں کہ امام کی ولادت ہوئی کیسے، اور آج کی رات کی امپورٹنس۔ تو اس وقت یہ جو گھر ہے، یہ جو روضہ ہے آج، یہ میرے مولا کا گھر تھا، 10ویں امام کا گھر تھا۔ جب آپ مدینے سے معتمد باللہ نے آپ کو بلایا تھا تو آپ یہیں پہ متوکل، تو آپ یہیں پہ آ کے ٹھہر گئے تھے، یہ آپ کا گھر تھا، پوری انٹائر فیملی یہیں رہتی تھی، اور اسی کے بازو سرداب مقدس ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سرداب ہے، بیسمنٹ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، وہ امام کا مشہور بیسمنٹ، کہ جہاں پہ آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم زمانے کے امام کو لوگوں نے جو زیارت کی، وہ پانی والا واقعہ اسی سرداب کا ہے۔ لیکن افسوس کہ میں یہ واقعہ آج نہیں پڑھ سکوں گا، میں آپ سے صرف اتنا بتا رہا کہ 329 ہجری کا جو لاسٹ لوگوں نے امام کی زیارت کی، یہ وہی سرداب ہے۔ اتنی برکتوں کو ضرور پڑھنا، اور آج کی رات بھی یہ نماز پڑھنے کی، اس لیے کہ وہ حاجت کی نماز ہے۔ آج کی رات بھی آپ کو یہ کنابدو و کنستعین والی نماز پڑھ کے، جو مسجد سہلا میں اور مسجد جمکران میں پڑھی جاتی، جو رزق کے لیے بہت اچھی ہے، ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے، آرٹریز اوپن ہوتے، بیماروں کی شفا کے لیے بہت اچھی ہے، اگر لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بہت اچھی ہے، اگر کسی کا رزق رکا ہوا ہے تو اس کے رزق کے لیے بہت اچھی ہے، بزنس کر رہا تو اس کے بزنس میں گرو کرنے کے لیے وہ یہ نماز بہت اچھی ہے، ورنہ پوری نماز ہی کی فضیلت میں تقریر ہو جائے گی، میں بات کو روک رہا۔ تو بی بی حکیمہ خاتون سے یہ روایت ہمارے پاس آئی، کیا آئی کہ بی بی حکیمہ خاتون کہتی کہ 14 شعبان تھی، 14 شعبان تھی، 255 ہجری تھی، سامرہ تھا، میں اپنے بھتیجے کے، میرے بڑے بھائی، میرے بھائی کے بیٹے کے پاس گئی، یعنی 11ویں امام کے گھر میں گئی، دن بھر رہی۔ وہاں پہ کون رہتا ہے؟ 11ویں امام رہتے ہیں، اور بی بی نرجس خاتون ہماری امام کی والدہ ہے۔ دن بھر آپ ساتھ رہی، کنیز ہے، غلام ہے، دن بھر ساتھ رہی۔ شام میں مغرب سے پہلے
افطار سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی، ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بہن، ایک امام کی پھوئی اور ایک امام کی دادی، 4 رشتے امام سے بی بی حکیمہ خاتون سے، بڑی بڑی پائس لیڈی ہے، امام زادی ہے۔ ہمارا سلام میری ماں بی بی حکیمہ خاتون کو۔ بی بی حکیمہ یہ کہتی ہے کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، دن بھر میں نے بیٹے کے ساتھ گزارا، میں نے امام کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، شام میں افطار سے پہلے میں نے کہا بیٹا مجھے جانے دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تو اس وقت، اب غور سے سننا، اس وقت میرے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی اماں آج کی رات آپ یہیں رک جائیں۔ تو کہا بیٹا خیر تو ہے، اسی طرح میرے بیٹے کی ولادت ہوگی، اللہ اسی طرح عطا کرے گا جیسے نبی موسیٰ کو اللہ کی ماں کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ پھر امام کی بات پہ یقین اور پورا یقین ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، یقین ہے۔ پوری رات، آج کی رات گزاری اعمال کے ساتھ۔ آج کی رات کے اعمال میں نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا۔ میں اس نماز کی ڈیٹیل آگے چل کے بتاؤں گا۔ دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز آج کی رات کی، اگر میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا، وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے، وہ رسول، شک مت کرو، وہ قادر مطلق ہے، وہ دینے والا ہے، شک مت کرو۔ تو یہ نماز آج کی رات کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے۔ میں یہ نماز جب بھی لندن آتا ہوں، بستان زہرا میں جب مجلسیں پڑھتا ہوں بیوی کی شہادت کے اور عرفے میں، تو اس وقت میں یہ نماز کے یہ عمل کراتا ہوں۔ ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آگے چل کے جاؤں۔ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی، لیکن کل کی، آج کی رات میں لندن کے ہر مولا کے چاہنے والے کو بول رہا، جو سن رہا ہے اہل بیت چینل سے، جو مجھے سن رہا، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ پلیز آج کی رات یہ اعمال میں یہ نماز ایڈ کرو، 15 سے 20 منٹس ہے، بٹ دس نماز کین چینج یور ڈیسٹینی۔ آج کی رات دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز ان فقہ جعفری، اتنی بڑی بات بول رہا، دا موسٹ ریکمینڈیڈ نماز ان فقہ جعفری اس نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام۔ تو بی بی کہتی ہے، اور اللہ کے رسول سے ہمارے پاس ہے، بی بی کہتی ہے کہ رات، پلیز غور سے سنو، ولادت کا واقعہ پڑھ، رات گزرنے لگی، ہم لوگ اعمال کر رہے تھے، ایک حجرے میں 11 امام اعمال کر رہے ہیں، ایک حجرے میں بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون وہاں پہ بیٹھ کے اعمال کر۔ اچھا ایک بات اور بول دے روک کے، آج کی رات دعائے کمیل نازل ہوئی تھی، امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل جو کمیل ابن زیاد کو دی تھی وہ آج، تو آج کی نماز، آج کی رات دعائے کمیل بھی پڑھنا۔ اگر دعائے کمیل پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو، اور ڈاؤن لوڈ کر کے بیٹھ کے سنو دعائے کمیل۔ آج کی رات کی موسٹ امپورٹنٹ، تھوڑی دیر ہے، 10 منٹ 15 مثال کے طور پہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ارے میرے بیٹے نے کہا تھا کہ صبح میں اللہ کی آخری حجت کی ولادت ہے، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس ذہن میں خیال آنا تھا، میرا امام، میرا 11واں امام دوسرے روم میں، بی بی حکیمہ خاتون دوسرے روم میں، خیال دل میں آیا، بی بی امام نے وہاں سے پکار کے کہا کہ پھوپھی اماں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہونے والا۔ یہ ہوتا ہے امام، یہ وہی اسی طرح کہ جیسے مالک اشتر کے دل میں خیال آیا تھا جنگ صفین میں کہ میں نے 999 کو مارا اور امام علی نے 1 کو مارا، دل میں خیال آیا تھا، ایک سائڈ پہ مالک تھے، ایک سائڈ پہ میرا مولا تھا، میرے مولا نے وہاں سے پکار کے بولا تھا کہ مالک جو تمہارے سامنے آ رہا تھا تم اس کو مار رہے تھے، جو میرے سامنے آ رہا تھا وہ نسلوں کو دیکھا کہ آثار حمل پریگننسی کے وہ آثار بی بی نرجس خاتون میں نظر آنے لگے۔ میں بڑی احتیاط سے پڑھا، زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جا سکتا، آثار حمل نظر آنے لگے۔ اب بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ ولادت کے وقت یہ ہوا کہ پورا ایک دم میں نے دیکھا، اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا، پلیز فالو می، اس زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، کینڈل ہوتی تھی، لیکن بی بی حکیمہ یہ کہتی کہ تھوڑی دیر گزری کہ پورا روم برائٹ ہو گیا، پورا روم روشن ہو گیا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ پورا روم برائٹ ہو گیا، ایسا برائٹ ہوا کہ میری آنکھیں بند ہونے لگی، نور محمد دنیا میں آیا ہے، اللہ کا نور دنیا میں آیا، آخری نور محمد اور آل محمد دنیا۔ بی بی حکیمہ کہتی ہے کہ پورا روم روشن ہو گیا۔ اس کے بعد
میں نے دیکھا کہ وہ روشنی کم ہونے لگی، کم ہونے لگی، کم ہونے لگی، اتنی کم ہوئی کہ اب میں دیکھ سکتی تھی، اتنی کم ہو گئی کہ میں آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ لے محمد والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج، ایک چھوٹا واجل فرج، ایک چھوٹا علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ اس کے بعد بی بی نرجس نے آگے بڑھ کے، اب میری طرف دیکھو، بی بی نرجس نے آگے بڑھ کے ہمارے زمانے کے امام کو لیا، ماں نے بیٹے کو لیا، اللہ اکبر کیا منظر ہوگا، لیا اپنے بچے کو سینے سے لگایا بی بی نرجس خاتون نے۔ بس اس لمحے کا میں واسطہ دے کے بولتا، بی بی اپنے بچے کے نام پہ ہم کو معاف کر کے ہمارے اس جشن کو، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ جو جو حاجات لے کر اس وقت پوری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والے، ان سب کی حاجات اپنے اس معصوم بچے کے، چاند سے بچے کے نام پہ، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اللہ معاف کروا دو اللہ سے۔ بی بی نرجس نے بچے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، ماں ہے نا، ماں پیار کیا، پیار کر کے اب میری طرف دیکھو، بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون دونوں مل کے سیدھا دوسرے روم میں آئیں جہاں پہ میرے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ لا کر امام نے اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلایا، لاؤ میرے لال کو، لاؤ میرے بچے کو، امام کو حوالے کیا۔ زمانے کے امام اپنے بابا کی آغوش میں گئے، جیسے ہی آغوش میں گئے سینے پہ لیا، سینے پہ لے کے اپنی زبان منہ میں دے دی، پہلی جو غذا گئی لواب دہن گئی۔ یہ سارے معصومین کے ساتھ یہی ہوا، اللہ کا رسول نے امام علی کو دیا تھا، وہاں سے مولا حسن، مولا حسین، پورا یہ سلسلہ چلا۔ یہ طریقہ ہے اماموں کا کہ دنیا میں آنے کے بعد پہلا جو غذا جاتی ہے معصوم کے لواب دہن سے، تو بہرحال منہ میں لیا، پیار کیا، بچے کے ماتھے کو چوما۔ باپ ہے نا، آخری حجت ہے، میرا امام ہے، میرا امام اتنا حسین، ویسے ہر امام حسین ہے، میرا امام اتنا حسین، آپ کو معلوم یہاں پہ میرے مولا کو ایک برتھ مارک ہے، دل جس کو اردو میں بولتے ہیں برتھ مارک، اتنے خوبصورت آنکھیں ہیں میرے مولا کی، بڑی آنکھیں آپ کے یہ ہوں، یہ بھوے ایسا جڑی ہوئے۔ نرجس یہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا میرا بیٹا ان کے بابا کی آغوش میں، اور میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں، بی بی حکیمہ بھی بیٹھی ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک روم جو سامنے والا روم ہے اس میں کچھ برڈز نظر آئے، پرندے، جس کو انگلش میں، اردو میں جس کو پرندے بولیں گے، انگلش میں جس کو برڈز بولیں گے، بڑے بڑے برڈز، بڑے بڑے برڈز وائٹ کلر کے، اور وہ اپنے ونگز کو، اپنے پروں کو ایسا ہلا رہے تھے، اور کئی برڈز ایک ساتھ نظر آئے۔ تو میرا شوہر انہیں 11ویں امام نے کیا کیا، امام زمانہ کو ایسا اٹھایا، اٹھا کے وہ روم میں گئے، وہ جو برڈز تھی، پرندے تھے، جو اس میں بڑا پرندہ تھا، اس کے حوالے کیا۔ جیسے ہی امام زمانے کے امام کو اس کے حوالے کیا، اس نے اپنے ونگز میں، اپنے پروں میں امام کو ایسا لیا، لے کے وہ لوگ ہوا میں اڑنے لگے۔ بی بی نرجس کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کیا آپ نے میرے بچے کو کس کے حوالے کر دیا، یہ کون پرندے ہیں؟ تو 11ویں امام کا جملہ سنو دوستو، 11ویں امام کہتے ہیں کہ نرجس یہ برڈز نہیں ہیں، یہ پرندے نہیں ہیں، یہ خود سی فرشتے ہیں، خود سی فرشتے ہیں۔ اب امام کا جملہ جہاں سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، امام کہتے ہیں کہ نرجس تمہارے اس بیٹے کا انتظار جیسے زمین پہ ہو رہا، اسی طرح آسمانوں میں میرے اس بیٹے کا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں لے کر گئے، اور اب 8 دن کے بعد پھر واپس آئے امام، پھر 8 دن کے بعد فرشتے لے کر واپس آئے۔ آپ اب یہاں سے 11ویں امام کے ساتھ ہمارے زمانے کے امام کے وقت اور زندگی گزری، 5 سال امام نے کہا نہیں، اگر کوئی نہیں جا سکتا، مثال کے طور پر جیسے آج کل کے حالات ہیں، قافلے رکے ہوئے، لوگ جو گئے ہیں اور وہ خوش نصیب ہے، اللہ ان کی زیارت نصیب کرے، لیکن عام طور پر قافلے رکے، میں خود جانا، میرا خود پلان تھا 15 شعبان اس سال میں کربلا مولا میں کراچی کے گروپ کے ساتھ جا رہا تھا، لندن سے لوگ جا رہے تھے، بٹ انفارچونیٹ میں نہیں جا سکا۔ اسپرچل جرنی جو ہے کراچی والوں کی، دبئی اور اس سے نقوی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں جا رہا تھا، بٹ میرے مولا نے میری مجبوری نہیں جا سکتا،
تو اب کیا کہا اگر کوئی نہیں جا سکتا پلیز پلیز غور سے سنو، اگر کوئی نہیں جا سکتا تو آج کی رات اگر تم نے زیارت امام حسین، نیت کیا کرو گے کہ میں زیارت، پلیز غور سے سنو نیت، کہ 1,24,000 نبیوں کا ہاتھ ملانا ہے تم کو. اگر تمہارے گھر میں بیک یارڈ ہے، فرنٹ یارڈ ہے، زیر سما پڑے تو اور اچھا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے روم میں پڑھو، اپنے ڈرائنگ روم میں پڑھو، کوئی مشکل نہیں. نیت کرو کہ میں زیارت امام حسین نیمہ شعبان، یہ ضرور بولو، شب ولادت امام زمانہ نیمہ شعبان پڑھتا ہوں. اب سنو پلیز نیت، اور اس زیارت کو میں گفٹ کر رہا ہوں شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 14 معصومین کو، اور مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون کو. یہ ہو گیا، اور ڈیٹیل ہے بس میں یہاں روک رہا. اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد یہ نیت کرنا کہ میں یہ زیارت امام، پلیز غور سے سنو، زیارت امام حسین میں سارے مرحومین کے بیہاف میں پڑھ رہا، یا پڑھ رہی، اس لیے کہ آج مردوں کی عید کا دن رات بھی ہے. آج کی رات سارے مرحومین they are just waiting for you people, waiting. کیا ویٹ کر رہے کہ کوئی نہ کوئی آج تحفہ آئے تو ہماری عید ہو جائے نیچے. وہ لوگ عید کے لیے آپ سے ویٹ کر رہے کہ کوئی آپ گفٹ بھیجیں گے تو ان کی عید ہوگی، گفٹ نہیں بھیجیں گے تو کوئی عید نہیں ہوگی. آج ان کی قبر میں ان کی مغفرت ہونا ہے، تو آپ زیارت امام حسین اگر ان کو پڑھ کے آج گفٹ کر دو، تم یقین کرو میں اہل بیت چینل لندن سے یہ بات بول رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں کہ جب تک وہ لوگ زندہ تھے مولا حسین کی زیارت پڑھتے تھے. آج نہیں پڑھ سک رہے، آج منو خاک کے نیچے، آج نیچے پریشان ہیں، ان کو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ رات رکھی ہے ہماری مغفرت کے لیے، تو بہترین شاید میرا بیٹا مجھے بھیج دے، شاید میری بیٹی مجھے بھیج دے، شاید میرے گرینڈ چلڈرن مجھے بھیج دے. تو جو سن رہا میں ان سب کو بول رہا، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ اپنے سارے مرحومین کے بیہاف میں آج زیارت امام حسین پڑھنا.